Assalamu alaikum. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholars because they are vicegerent of the Prophet. In other words, Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Subhanallah. That's why I am taking place from foot of ulama and starting a conversation by this word, Hamidun wa Musalliyun wa Musallima. Subhanallah. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح نافذہ جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی حرکت سے قمرین کا تحرک، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کے بال مبارک کو وقت کے کلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی ہی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا عامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سبحان رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی انگلیوں کی جدت کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ہاتھ مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا سبحان اللہ سماحت شاہ و سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ ہینڈسم دھرتی پہ کسی مادہ نے جنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم a question arised in our mind in your mind also. اے حسان بن ثابت آپ کے اشعار میں 2 دعوے ہیں. نمبر 1 آپ کی آنکھوں نے روئے زمین پر نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. نمبر 2 روئے زمین پر نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی مائی نے نہیں جنا. پہلا والا تسلیم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہی کتنے لوگوں کو ہے، 100 کو، 500 کو، 1000 کو، لاکھ کو، اور ان میں نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ بات تو سب کے سب تسلیم کر لیں گے جہاں تک کہ دنیا کی عدالت میں چشمدید گواہوں کی گواہی کو مانتی ہے. لیکن دوسرا والا دعویٰ کہ نبی کریم سے زیادہ خوبصورت کسی مائی نے اپنے بچے کو پیدا نہیں کیا، اس کے لیے آپ کو ہر مائی کے لال کو دیکھنا ضروری ہے، ہر مائی کے بچے کو دیکھنا ضروری ہے. ہم سنی ہیں آپ کی بات اس لیے مان لیں گے کیونکہ آپ صحابی ہیں اور حدیث میں آیا اصحابی کو نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ہم سنی ہیں آپ کی بات اس لیے مان لیں گے کیونکہ آپ صحابی ہیں اور قرآن میں آیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. لیکن اس دنیا کے اندر ڈربن والے بھی ہیں، جزائر والے بھی ہیں، لیبیا والے بھی ہیں، موریتانیہ والے بھی ہیں، جزر القمر والے بھی ہیں، نائجیریا والے بھی ہیں. سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج اگر ڈیسیژن دے دیتا تو آئی وٹنس کی بنیاد پر دیتا. اگر وہ آپ سے پوچھ لے اے حسان بن ثابت did you see face of آدم علیہ السلام؟ Reply no. Did you see face of موسیٰ علیہ السلام؟ Reply no. Did you see face of عیسیٰ علیہ السلام؟ Reply no. Did you see face of صالح علیہ السلام؟ Reply no. Then how can prove the prophet beautiful in all Anbiya, in all messengers, in all mankind? 1,24,000 messengers are about sent down by Allah on this land, except Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not see, you did not look, you did not watch any prophet, any messenger, any scientist, any genius. دنیا کی عدالت میں آپ کی بات کیوں کر مانی جائے گی؟ حضرت حسان بن ثابت تصورات کی دنیا میں ہندوستان کے سنی مسلمانوں کے کلائے پکڑ کر رہنمائی کرتے. Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go. Watch the leader of Indus. یہ آنیر سلام کر پوچھ لیتے ہیں اے جبریل امی کیا آپ نے آدم کو دیکھا کہاں دیکھا نا؟ کیا آپ نے نوح کو دیکھا کہاں دیکھا نا؟ کیا آپ نے عیسیٰ کو دیکھا کہاں دیکھا نا؟ کیا آپ نے موسیٰ کو دیکھا کہاں دیکھا نا؟ جبریل علیہ السلام کا دعویٰ ہے تمام نبیوں کا پیغمبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میسنجر میں ہوں، تمام نبیوں کا قاسم میں ہوں، اصول میں لایا ہوں، ثابتہ میں لایا ہوں، قرآن میں لایا ہوں، صف آدم میں لایا ہوں، صف شیز میں لایا ہوں، صف ابراہیم میں لایا ہوں، رشتائل میں لایا ہوں. میرے جبریل امی tell me please, 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 who is beautiful
who is good look, who is smart, أخبرني من فضلك من أحسن الناس من أجمل الناس من آخر الناس. تو طائر سنگھ جواب دیتے قلبت الأرض مشارقها ومغاربها لم أجد رجلا أفضل من محمد رسول اللہ. میں نے ایسٹ میں دیکھا ویسٹ میں دیکھا ساؤتھ کو دیکھا اور ایون زمین کو لگ کر دیکھا لیکن نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. A question arise again, a question arise again. ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ میں دیکھا بات وہ ٹھیک ہے لیکن زمین کو لگ کر دیکھنے کی کیا وجہ؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو کسی شریعت میں نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آپ نے بتایا. پھر ہے جبریل امین زمین کو رکھ کر دیکھنے کی کیا وجہ؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف سے جواب آئے گا نہ اس ٹائم تو سوال کا جواب تب سامنے آئے گا جب گوگل کا دور ہوگا, ٹویٹر کا زمانہ ہوگا, فیس بک دنیا مشہور ہوگی, سب اسپیس کا زمانہ ہوگا, راکٹ کی دنیا ہوگی. ایسے ماحول میں نیوٹن کی اولادیں, آئنسٹائن کی اولادیں نئے پلانیٹ سے نئے سیارے سے نئے گولے کو تلاش کرنے مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کو سنی مسلمانوں کی ہندوستان کو سنی مسلمان ہو سکے تھے. اے سنی مسلمان, اے مسلمان تیرے استان میں ثابت کرنا باطل ہے کیونکہ راکٹ نہیں تھا, شٹل اسپیس نہیں تھا, نئے گولے کی ڈسکور نہیں ہوتی, نئے گولے کی ڈسکور نہیں ہوتی. ایسے ماحول میں یہ اعتراض ہونے والا تھا تفادخل مقدر کے تحت کیونکہ مصطفیٰ قیامت کے لیے مصطفیٰ ہے, قرآن قیامت کے لیے قرآن ہے, قرآن قیامت کے لیے قرآن ہے, نظام اسلام قیامت تک چلے گا. اسی لیے رب کریم نے جبریل علیہ السلام کو جیسے کل زندہ رکھا تھا آج بھی زندہ رکھا ہے اور قیامت تک جبریل علیہ السلام زندہ رکھیں گے. جبریل علیہ السلام کی طرف سے جواب آئے گا میں نے صرف زمین کو نفر کرنے دیکھا بلکہ کلمہ جکلب تکلیم سفید مادی مارو وہاں جائز سے کرتا ہے تو اور کبیر کا پار بولتا ہے اور کبیر کا تیور بولتا ہے. میں نے صرف زمین کو نفر کرنے دیکھا بلکہ تمام پلانیٹ کو تمام سیاروں کو چیر پھاڑ کر دیکھا. اس کے بعد ڈیٹیلمنٹ دی, اس کی ترجمانی میرا امام اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا ارشاد فرماتے, ہم سب کے رضا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے یہی بولے سترہ والے جبرے جہاں کے تالے, یہی بولے سترہ والے جبرے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے. اور اللہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہمارے نبی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت. حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم علیہ یا رسول اللہ. زندگی کہتے کسے ہیں اور زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, سب کا کہنا ہے کہ زندہ ہے. جیسے ہی روح بدن سے نکلی بھائی بہن ماں باپ اڑوس پڑوس سب لوگ رونے لگتے ہیں. جو کیا ہوا؟ مر گیا, بیوی کو بیوہ کر گیا, بچوں کو یتیم کر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بدن میں باقی ہے, اس کا نام زندگی ہے, اور جیسے روح بدن سے نکلی اس کا نام موت. But today I will prove that is totally wrong. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا مان لو میں اللہ کا نبی, ریجیکٹ. مان لو میں اللہ کا نبی, اگین ریجیکٹ. مان لو میں اللہ کا نبی, مان لو میں اللہ کا نبی. جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. حضور یہ مردہ, that is point. He can touch but Islam said is dead. He can walk but Islam is dead. He can run but Islam said is dead. وہ کھا سکتا ہے, چل سکتا ہے, پی سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے, لیکن اسلام بولتا ہے مردہ ہے. لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے ایک سے ہجری میں منظر بھی دیکھ لیا, وہ منظر بھی دیکھ لیا کہ عباس کا بازو کر چکا ہے, لیکن اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت ہو شہید ہو گئے ہیں لیکن اسلام بولتا ہے زندہ ہے. آنا وہاں پر جا چکے ہیں لیکن اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت ہو شہید ہو گئے ہیں لیکن اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت علی عسکر کے حق کو تیر پار کر چکا ہے لیکن اسلام بولتا ہے زندہ ہے. ارے ہاں حضرت امام حسین
सर दमिश्क में, बदन करबला में, लेकिन इस्लाम बोलता है वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता है अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? इमाम हुसैन आप मरने के बाद भी जिंदा कैसे हैं? अबू जहल की तरफ से जवाब आता है अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया, प्यारे आका हुसैन की तरफ से जवाब आता है मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे मरने नहीं दिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रात इसका मतलब ये है कि अदावत मुस्तफा का नाम मौत है और मोहब्बत मुस्तफा का नाम जिंदगी। हज़रात अब मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने आया एक हदीस पाक पढ़ी अकरमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया, यानी उलमा की ताज़ीम करो इसलिए कि वो नबियों के वारिस है, इसलिए कि वो अंबिया के वारिस है। हज़रात इस दुनिया में बहुत सारे आलिम आए, लेकिन आज तक आला हज़रत की तरह कोई आलिम ना आया है और ना आ सकेगा। हज़रात मैं आपको कुछ बता दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल पहले ईसा गो साइंटिस्ट और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले अरस्तु साइंटिस्ट। इसका नजरिया यह था कि जमीन अपनी जगह कायम है, साबित है, गैर मुतहर्रिक है। 1483 ईस्वी के अंदर दुनिया की सरजमीन पर निकोलास कोपर्निकस साइंटिस्ट पैदा होता है जो ये कहता है कि जमीन गर्दिश करती है। 1683 ईस्वी के अंदर दुनिया की सरजमीन पर न्यूटन पैदा होता है जो ये कहता है कि जमीन को चांद को जो कुव्वत जमीन के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, वो कशिश फ़िज़्ल है। 1679 ईस्वी के अंदर दुनिया की सरजमीन पर आइंस्टाइन पैदा होता है जो ये कहता है कि कायनात में कोई ऐसी शय नहीं जो ठहरी हुई है, सबके सब हरकत कर रहे हैं। तारीख का पस मंजर देखें जो 19वीं सदी ईस्वी की बात है जब आइंस्टाइन इस दुनिया में पैदा हुआ। 1857 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर गदर का दौर चला। बरतानवी हुकूमत अपनी हुकूमत को सिक्का राइज कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ पूरे हिंदुस्तान पर ढा रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान टल नहीं सकते, मुसलमान से जीत नहीं सकते, मुसलमान हिल नहीं सकते, मुसलमान पर फतह नहीं हो सकते, मुसलमान पर गालिब नहीं आ सकते, तो उन्होंने लंदन की सरजमीन पर एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया जिसमें यह बात पास किया था कि अगर मुसलमानों से जीतना है, अगर मुसलमानों पर फतह होना है, अगर मुसलमानों पर गालिब आना है तो उनके दरमियान एक बातिल फिरका पैदा किया जाए। उलमा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, टोपी के लिबास में, कुर्ता पाजामा के लिबास में दारुल उलूम देवबंद इसी दौर की पैदावार है। गुलाम अहमद कादियानी जिसने सबसे पहले मुजद्दिद का दावा किया, एक कदम आगे बढ़ता है तो ये कहता है मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूं, एक कदम और आगे बढ़ता है तो ये कहता है मैं नबीउल्लाह हूं और अल्लाह तबारक व तआला मुझको वही भेजता है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब इस्लाम पर साइंस इस्लाम पर अलग हमला कर रहे थे, दीनदार इस्लाम पर अलग हमला कर रहे थे, रब तबारक व तआला की मशीयत को जला लाता है। इसी 10 शव्वाल 1272 ईस्वी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की सरजमीन पर तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली को पैदा करता है। एक इस दौर की पैदावार है इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली की। शिरक करना नाज था जब अहमद मुख्तार पर, नुक्ता जीते लोग इल्म से जीते अफरार पर, कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। सूरह तस्कीर की निकली दिल सीमा से, एक दिन फूटी अचानक चेहरे पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रज़ा कहने लगे, उम्मत खत्म रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह इमाम को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गिरफ्तार कर दिया। ए इमाम कौम उम्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रज़ा खान जिंदाबाद। पैदा होने के बाद बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली का काम जब चलता है तो इरशाद फरमाते हैं एक तरफ निकाह, एक तरफ कोपर्निक था, एक तरफ डार्विन था, एक तरफ भीतर के बातिल नजरियात थे, एक तरफ रशीद था, एक तरफ अशरफ था, एक तरफ गुलाम मुमताज था। तमाम लोगों को मैदान तहत के पाते में कर आवाज दी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली ने, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जगह के नजदीक की मार है कि आदू के सीने में गौर है, कैसे चारा जोई का वार है, ये वार से पार है, किनके बताए खंजरे खुफकार पर के पार आजा सके जो खैर मनाए न शक करे। साथ जो अल्लाह जब गुलाम अहमद कादियानी जैसे मौलवी कह रहे थे कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे अपने बड़े भाई की ताज़ीम करते हैं,
نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے اپنے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت دنیا کو بتا رہے تھے اے لوگوں، اے سنی مسلمانوں، نبی کی تعظیم اور اپنے بڑے بھائی کی طرح مت کرنا ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. نبی کی تعظیم کرو، ضرور کرو، مگر یوں کرو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے کہ نبی کو تو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، تو اعلیٰ حضرت دنیا کو بتا رہے تھے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے کہ نبی کا میلاد مت بناؤ، تو اعلیٰ حضرت دنیا کو بتا رہے تھے عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نبی کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو ضرورا دم جب تک جامع ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے کہ نبی پر کھڑے ہو کر سلام مت پڑھو، تو اعلیٰ حضرت دنیا کو وہی سلام پیش کر رہے تھے جو آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے مجزی کہے ہاں ایسا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب سنیوں کو یہ سلام ملا تو سارے سنیوں نے فیصلہ کر لیا اے اعلیٰ حضرت، اے میرے امام، تو نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو نے ہمارا ایمان بچایا ہے، اس لیے ہم یہ سلام میں پڑھیں گے اور لاسٹ میں جو بھی کہیں گے جانی جی قلب میں آج مطلع مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اب میں اپنی گفتگو کو یہ پر تمام کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی وبرکاتہ.